فرمایا انسان نہیں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، میں جمادات کا بھی نبی ہوں، میں نباتات کا بھی نبی ہوں، حیوانات کا بھی نبی ہوں، انسان کا نبی ہوں، جنات کا نبی ہوں، بشر کا نبی ہوں، حوران جنت کا نبی ہوں، غلمان بہشت کا نبی ہوں، اور یوں کہنے دیجئے کہ میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ وجہ یہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور باقی نبیوں سے فرمایا بات سنو، سارے آ گئے، مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا میں اسے بھیجنے لگا ہوں، سبحان اللہ، میں اسے بھیجنے لگا ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جس کے ہوتے ہوئے آ گیا تمہارے فرائض میں شامل ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور یہاں اس پر ایمان بھی لانا، اس کی خدمت بھی کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کی خدمت بھی کرنا۔ ذرا غور کریں کہ یہ سارے کائنات کا نبی بن کر آیا، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بات ذرا غور کریں، وہ یہ ہے کہ جتنے نبی آئے، جتنے فارمر آئے، جتنی بڑی شخصیتیں آئی، یاد رکھیں کہ وہ یکجہتی تھے، یکجہتی تھے۔ مثال کے طور پر سکندر اعظم یکجہتی تھا، لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑا فاتح تھا، یکجہتی تھا۔ وہاں پر دیکھتے نیپولین یکجہتی تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فاتح تھا۔ ہٹلر بہت بڑا فاتح تھا، مگر ان کی کہانی یہاں بند۔ ایک اور گوتم بدھ یکجہتی تھا، مہاویر یکجہتی تھا، سوامی یکجہتی تھا، لوگ سمجھتے تھے بہت بڑے عبادت گزار ہے۔ دروازہ بند، دروازہ بند۔ تھوڑا سا آگے اشوک یکجہتی تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مصلح تھا، اصلاح لینی ہو تو کہتے ہیں چلو اشوک کے پاس چلو، دروازہ بند، دروازہ بند۔ آؤ ذرا نیوٹن کو ہم دیکھتے ہیں، یکجہتی تھا، سائنس کی کچھ چیزیں سیکھنی ہے تو اس کے پاس چلے چلو، دروازہ بند۔ مولا کوئی تو ایسا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو ساری کیفیتوں کا حامل ہوگا۔ میں کہوں قاری صاحب کہیں، محمد علی صاحب کہیں، یہ کہیں تو وہاں پر آپ اعتراض کریں، اب تو رب فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات کی مشاہدے، جس نبی کے پاس جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، آدم سے شروع ہو جاؤ، عیسیٰ روح اللہ تک پہنچ جاؤ، جس نبی کو میں نے جو کچھ بھی دیا، محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ سارے کا سارا سمیت کر تیری جھولی میں ڈال دیا۔ جب ساری چیزیں، جب کہتے ہیں بھائی یہاں پر بھائی خریداری یہاں سے کرنا، یہاں ہے 2 in 1، بھائی خریداری اس ڈپارٹمنٹل سٹور سے کرنا 2 in 1، بھائی یہاں پر تمہیں 2 چیزیں ملیں گی، بھائی اس سے خریداری کرنا، بھائی 3 in 1، 4 in 1، 5 in 1۔ میں کہتا ہوں ذرا مدینہ شریف چلا، یہ 2 in 1 نہیں ہے، یہ 3 in 1 نہیں ہے، 4 5 6 in 1 نہیں ہے، یہ all in 1 ہے۔
فقاہت کے میدان میں نام ضرور ہے، اعتراض جیسا بھی کسی کو ہو جائے وہ تو ہو جاتے ہیں مصنفین پر، مگر ایک جملہ ذرا سننا شیخ ابن تیمیہ کا، وہ لکھتے ہیں کہ وَمِمَّا يُسْكَرُ وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ إِذَا فُسِّرَ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلَمْ يُحْتَجْ بِذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قرآن کے کسی لفظ کی تفسیر، حدیث کے کسی لفظ کی تفسیر مدینے والا کر دیتا ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آؤ ذرا اس بات کو لے کر آگے بڑھو، اس بات کو لے کر آگے بڑھو۔ جب یہاں پر رہا کہ جب تفسیر ہی حضور کی، حضور نے کر دی، تفسیر ہی حضور نے کر دی تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اور ذرا پوچھتے ہیں حضور، یہ جو اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اگر یہاں پر شیخ نے المفردات میں بھی لکھا، تاج العروج سے بھی یہاں پر بہت کچھ لکھا، لیکن یاد رکھنا کہ یہ آؤ ذرا چلتے ہیں مدینہ شریف پر، سبحان اللہ، یہ باقی کتابیں نہیں، چلتے سیدھا مدینہ شریف ڈائریکٹ۔ حضور کیا حکم ہے؟ کائنات کی آقا ارشاد فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھ مصطفیٰ میں پائی جاتی ہیں، کسی اور نبی میں بھی نہیں۔ سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر، یہاں سرکار فرماتا ہے کسی نبی میں، کوئی نبی بھی مجھے جیسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور کرنا بھائی، ادھر سرکار مدینے والا آقا فرماتے ہیں کوئی نبی بھی مجھے جیسا نہیں ہے، اور آج کوئی شخص کرے کہ یہ مجھے جیسا ہے، یہ نہیں آ سکتا۔ اور تیری آنکھ اور ہے میرے مصطفیٰ کی آنکھ اور ہے، تیری آنکھوں کے اندر بے حیائی ہو سکتی ہے اور میری نبی کی آنکھوں کے اندر حیا ہی حیا ہے۔ تو جہاں سے وہاں تک نہیں دیکھتا، میرا مصطفیٰ نیچے دیکھتا ہے، کانا قصبان فی قبورہما احدہما لا یستنطیع للبول والآخر یمشی، زمین کے پالان کو رکھ لیتا ہے، نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتا ہے تو فرمایا انی رأیت الجنت، فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اوپر دیکھا، جامع صحیح البخاری، اے بخاری کو بخار سے نہ پڑھ، پیاس سے پڑھ، بخار سے نہ پڑھ، پیاس کے ساتھ پڑھ۔ کہ آمینہ کے لال فرماتا ہے میں کھڑا مدینے کی گلیوں میں تھا، الجامع صحیح البخاری کتاب، وہاں پر کتاب الکسوف پڑھ، اور یہاں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں سورج گرہن والی، اور اوپر دیکھا، حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت، بڑا مدینے کی گلیوں میں تھا مگر میں جنت کے جلووں کو دیکھا۔ یہ تو جنت ہے نا، یہ تو جنت ہے۔ اگلی بات ذرا سننا، اگلی بات سننا، یہاں پر پوچھا آدم سے کیا رب کو دیکھا؟ نہیں، رب کو نہیں دیکھا، جبریل نے بتایا۔ کیا یحییٰ رب کو دیکھا؟ نہ رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ پیارے موسیٰ کیا رب کو دیکھا؟ نہیں، رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ پیارے عیسیٰ نے رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ اور آؤ ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، حضور کیا رب کو دیکھا ہے؟ رب کو دیکھا؟ فرمایا انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان محمد رأى ربه مرتين، مرة بفؤاده ومرة ببصره۔ تم ایک مرتبہ کی بات کرتے ہو، آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دوسری مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، ان سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے؟
فرماتا ہے انی اقول ما قال ابن عباس، بھائی میرا تو فتویٰ وہی ہے جو ابن عباس کا فتویٰ ہے، ان محمدا رآ ربہ تم کہتے ہو کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ آپ نے امام احمد بن حنبل نے اتنی رفتار کے ساتھ اتنی مرتبہ کہا، آپ کی سانس مکمل ہو گئی تو میں بھی سنت ادا کرتے ذرا غور کرنا کہ وہ کہہ کیوں رہے تھے، ہاں میرے مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔ لیکن تم ذرا غور کرنا، کسی نبی یہاں پر پھر کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے، خدا کی قسم محبت اور پیار سے کہتا ہوں سوچو، کیا تیری آنکھ مصطفیٰ کی آنکھ جیسی؟ کیا تیری سماعت مصطفیٰ کی سماعت جیسی؟ جو فرمائے انی اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ اور تجھے پسینہ آ جائے، بدبو آتی ہے، نبی کو پسینہ آئے، اور تو تھوکے، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے بھائی، تیری بہنیں وہ ناک پر رومال رکھ لیں کہیں جراثیم داخل نہ آ جائیں۔ آمنہ کلال واللہ ان جتنکم مقامتن الا باقات فی کبی رجل فدلک بہا وجہہ وجسمہ، جب آمنہ کلال لوگ تہل پھینکتا ہے اور جس کچھ نصیب کے ہاتھ پر گر جاتا ہے تو کبھی اپنے چہرے پہ من لیتا ہے، کبھی سینے سے لگا لیا کرتا ہے۔ کیا تو سے سو سکتا ہے؟ تو سے سو سکتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں خود دل تو علی الانبیاء بست، ہر بیکے کا بندہ سنے، ایک سر بریلوی نہیں، سنی نہیں، میں کہتا ہوں دیوبندیوں سنو، اہل حدیثوں سنو، اور یہ محبوب تو سانجا، محبوب تو سانجا، جس محبوب کی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں خود دل تو علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں جو میرے اندر ہیں کسی اور کا نہیں ہے، اوتھی تو جوامی الکلم، سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے ایسی فصاحت عطا کی ہے کہ میرے ایک جملے میں سارا کلام آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پہلی بات اوتھی تو جوامی الکلم، بتاؤ ذرا کوئی ہے مائی کا لا کہ جس کا کلام میرے مصطفیٰ کے کلام جیسا ہو؟ اور دوسری بات فرمائی وَالْمُسِرْتُ بِالرُّحْ، سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے اتنی شان دی ہے کہ جب دشمن کے مقابلہ کے لیے میں گھر سے چلتا ہوں تو میری دھاک اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تیسری بات وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلے لوگ دشمنان اسلام سے لڑائی کیا کرتے تو مال غنیمت نہیں کھا سکتے تھے، وہاں پر ایک میدان میں جمع کر دیتے، آسمان سے بجلی آتی، سب کو اسے کر لے جاتی، جشن منایا کرتے تھے کہ ہمارا جہاد قبول ہو گیا۔ مگر جب آمنہ کے لال کا دار آیا، رب نے فرمایا محبوب یہ جو دشمن کا مال ہے یہ کھا بھی لینا، تمہارا جہاد پھر بھی قبول ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات فرمائی سرکار دو سرا کائنات کیا کہا فرماتے 6 باتیں ایسی ہیں جو مجھ میں ہے کسی نبی میں بھی نہیں، اور فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ساری روح زمین میرے لیے وہ پاک طیب اور طاہر بنا دی، جہاں چاہتا ہوں وہاں پر میں تیمم کر لوں، جہاں چاہوں نماز پڑھ لوں۔ 5ویں بات عطا فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں چند بندوں کا نبی بن کر نہیں آیا بلکہ فرمایا ساری مخلوقات کا نبی بن کر آیا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے آدم آئے خوشی منانے والے اسلام، خوشی منانے والے انسان، یحییٰ آئے خوشی انسان نے منائی، موسیٰ آئے خوشی انسان نے منائی، موسیٰ آئے خوشی انسان نے منائی، عیسیٰ آئے خوشی انسان نے منائی۔ یہ واحد ایک پروگرام تھا، جب آمنہ کا لال آیا ہے تو خوشی منانے والا صرف انسان نہ تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا ہے۔
ذرا غور کرنا. اور سرکار نے جو آخری بات اس حدیث پاک میں فرمائی، اور میں بخود دینا بین نبی کیوں، جتنے نبی آئے سلسلہ نبوت چلتا رہا. سرکار فرماتے ہیں جب رب نے مجھے بھیجا تو مجھ پر ختم نبوت کر دی اور مجھے تاجدار ختم نبوت بنا کے رکھا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 زندہ باد. پیار سے بات مجھے لاشیں کی محفل بھی ہے، پہلا ہی دن ہے. میں کہتا پیار سے کہتا ہوں، خدا کی قسم پیار سے کہتا ہوں. میرے فرید الاسد نے چٹکی لے کر کسی سے بات کرنا مجھے نہیں سکھایا، لیکن اتنا ضرور سکھایا ہے کہ بات تو اپنے مکمل کیا کرنا. بریلی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، ہر ایک سے میں مخاطب ہوں. آج احسان صاحب نے کہا کرتے نا یہ گل نہ کیتا، میں کیوں نہ کرا، کیوں نہ کرا احسان، آپ کو نا کہ کیتا کر. وہ یارو بات سنو، غور کرو. سرکار فرماتے ہیں عام انسان تو درکنار رہا، جمادات کے ساتھ. جمادات بھی موجودات میں ہیں، نباتات بھی موجودات میں ہیں. دونوں کی دوڑ لگے، جمادات پیچھے رہ جاتے ہیں، نباتات آگے گزر جاتے ہیں. چونکہ بڑھنے کی طاقت نباتات میں ہے، جمادات میں نہیں ہے. نباتات کی حیوانات کے ساتھ دوڑ لگے تو نباتات پیچھے رہ جاتے ہیں، حیوانات آگے گزر جاتے ہیں. چونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جانا یہ انگوریاں، یہ نباتات نہیں کر سکتے، درخت نہیں کر سکتے، مگر وہ جانور کر سکتا ہے. اگر دوڑ لگے حیوانات کی اور حضرت انسان کی، حیوان پیچھے رہ جاتا ہے، انسان آگے گزر جاتا ہے. چونکہ عقلی باتوں کو انسان سمجھتا ہے. دو کا پہاڑا انسان پڑھتا ہے، وہ جانور بکری تو نہیں پڑھتی. اگر انسان کی دوڑ لگے ایک بندہ مومن کے ساتھ، عام بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، بندہ مومن آگے جاتا ہے. بندہ مومن کی دوڑ لگے ولی کے ساتھ، بندہ مومن پیچھے رہ جاتا ہے، ولی آگے گزر جاتا ہے. ولی کی دوڑ لگے غوث کے ساتھ تو پھر ولی پیچھے رہ جاتا ہے، غوث آگے گزر جاتا ہے. غوث کی دوڑ لگے تبع تابی کے ساتھ، غوث پیچھے رہ جاتا ہے، تبع تابی آگے گزر جاتا ہے. تبع تابی کی دوڑ لگے صحابی کے ساتھ، یہاں پر تبع تابی پیچھے رہ جاتا ہے، صحابی آگے جاتا ہے. صحابی کی دوڑ لگے نبی کے ساتھ، صحابی پیچھے رہ جاتا ہے، نبی آگے گزر جاتا ہے. غور کرنا، نبی کی دوڑ لگے رسول کے ساتھ اور نبی پیچھے رہ جاتا ہے، رسول آگے گزر جاتا ہے. اور اگر دوڑ لگے سارے نبیوں کی، نبیوں کے امام کے ساتھ، تو پھر سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پھر مصلی امامت پر تو جلوہ فکر ہوتا ہے، وہ آمنہ کا لال. نعرہ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. مجھے ہدایات کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں. قاری صدیق صاحب بھی کہا کرتے ہیں تو اولی بولیا کرتا اچھی بڑی وہ میں قاری صاحب اچھی نہ بولنا، جندہ کھائیے. ایسا یہ دیکھیں آپ اتنی زندگی آپ کی ہو گئی، ہمیں جس طریقے سے ہم سرکار تو سرا کے غلامی میں باتیں کرتے ہیں. اب خدا کی قسم کوئی مجھے بتائے کہ دنیا دار کی کبھی ہم نے تعریفیں کی؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا دل. وہ اس لیے یہاں پر یہ سرکار نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ ختم نبوت کا تاج مجھے لگا دیا. کان ابو ہریرہ اس کے بعد کان بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء
فلما هلك نبي خلفه نبي آخر غیر انه لا نبی بعدی. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ یہ باقاعدہ سیاست کیا کرتے تھے، سیاست دان تھے. آج کے نہیں ہے، ادھر سے کیا، ادھر سے بات کی، ادھر سے بات میں پھر پلٹ گئے. ایسے سیاست دان نہیں تھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو بات کر دیا کرتے تھے بس ڈٹ جایا کرتے تھے، ڈٹ جایا کرتے تھے. اور وہاں پر ہوا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبی باقاعدہ سیاست کیا کرتے تھے، اور جب ایک چلے جاتے دوسرے نبی آ جایا کرتے. مگر یاد رکھنا کہ رب ذوالجلال نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا اور مجھے ختم نبوت کا امیر بنا کر بھیجا اور مجھے تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ لا نبی یا بعد میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا. تو یہ وضاحت میرے مصطفیٰ نے خود کر دی، اور میرے مصطفیٰ نے وضاحت وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ إِذَا عُلِمَ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مصطفیٰ وضاحت فرمایا، کوئی ہے اور کوئی اس سے زیادہ وضاحت کرے؟ اس لیے آج ہم تڑپ جاتے ہیں جب کوئی کہتا ہے قادیان سے ایک بندہ آیا. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میرے نبی نے بتا دیا. اور پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوہ تبوک. غزوہ تبوک میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا نائب بنایا علی المرتضیٰ شیر خدا، اور مختلف وقتوں میں مختلف نائب بنایا کہ آپ نے مدینہ منورہ رہنا ہے، ہم آگے بارڈر ایریا پر تھکتے ہیں. حضرت علی تو رکتے ہوئے آگے. علی کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں حضور خلفتنی بین النساء والصبیان. حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں اپنا نائب بنا کر جا رہے ہیں، مجھے آپ آگے لے کر جائیں. اور حضور سرکار دو سرا نے پیار سے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. پیارے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے کوہ طور پہ گئے تھے اور وہ اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اور جب واپس آئے تھے تو وہاں پر رب ذوالجلال نے موسیٰ کو بھی نبی بنایا اور ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا. مگر بات اتنی ہے میں اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں غیر انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد میرا اور کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور یارو دیکھو وضاحت تو خود مصطفیٰ نے کر دی. انا محمد انا احمد انا الماحي الذي يمحى به الكفر انا الحاشر يحشر الناس على قدمي يحشر الناس على قدمي. سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے محمد بنایا، رب نے مجھے احمد بنایا، رب نے مجھے ماہی تو دشمنوں کا برباد کرنے والا بنایا، رب نے مجھے حاشر بنایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اور مجھے عاقب بنایا. عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد اور تو کچھ آئے مگر نبی نہیں آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. باتیں اس معاملہ میں بہت سی ہیں، جو کہ اس وقت احادیث بھی بہت سی ہیں، مگر میں ایک بات جو ہر زمانے کی ضرورت ہو
جو ہر زمانے کی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کر رہا، تو پھر اس کے بعد کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں، آمینہ کا لال ہے، اس کے بعد ہمارے یہ موت ہے نا، اس کے بعد مر جانا ہے۔ آمینہ کا لال ہماری ان حالات کو، ان ضرورتوں کو بھی پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی ہماری ضرورت کو پورا فرمائے گا، اور جب حشر میں جائیں گے تو وہاں بھی ہماری ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ ہاں، ذرا غور کریں، غور کریں۔ چھوٹی سی بات ہے، سائیوان سے ہمیں جانا ہے لاہور جانا ہے۔ جس بس پر بیٹھے ہیں، گاڑی پر بیٹھے ہیں، کار پر بیٹھے ہیں، تو گاڑی ٹھیک چل رہی ہو، راستے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اور بھی ہونی چاہیے، بھئی گاڑی یہی ٹھیک ہے، ہم مصطفی گاڑی کے ساتھ مدنی گاڑی کے سوال، مدینے والے آقا کی گاڑی کے سوال ہے جو کبھی پنچر ہوتی نہیں، اس کا انجن کبھی بیٹھتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی دھواں دیتی ہی نہیں ہے، وہ گاڑی دیتی ہے تو فیضان دیتی ہے، دیتی ہے تو رحمت دیتی ہے، کرم دیتی ہے، اور وہ گاڑی دیتی ہے تو بندے کو مولا سے ملا دیتی ہے۔ یہ گاڑی ہے، اور اس گاڑی میں اندر غور کریں، وہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ قبر میں ہم جائیں گے، قبر میں ہم جائیں گے، وہاں پر ضرورت یہ مصطفیٰ پوری کرے گا۔ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے کے لیے کیا کہا کرتا تھا۔ دو نمبر یہ کہ آج بات ہی نہیں کرتے ہیں، حدیث پاک میں وہ بھی ہے۔ ایک نمبر والا کہے گا او ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا۔ یہ جو ربیع الاول کے پہلے ربیع الاول کو پرجوش ہونے والوں اور اپنے سینے کو مدینہ بنانے والوں، یہ رائے نہیں جائیں گے۔ یہ آپ کی باتیں، آپ کے نعرے، ہاتھوں کو اٹھانا رائے گا نہیں جائے گا۔ فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے کے لیے تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور جو آج کہتا ہے، آج صاحبزادہ کہہ رہا ہے تاجدار ختم نبوت، سب کہہ رہے ہیں زندہ باد زندہ باد، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ جو غلام ہوگا نا، وہ تو سرکار کو دیکھتا ہی رہ جائے گا، وہ تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ والضحیٰ کے چہرے والا آ گیا، واللیل کی زلفوں والا آ گیا، ما زاغ البصر کے کاجل والا آ گیا، پیاری پیاری سونی سونی داڑھی والا آ گیا، صبغت اللہ کی رنگت والا آ گیا، وہ پیار محبت کا آئینہ آ گیا۔ وہاں پر قدماں ڈھے پوان میں آج جن کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور آ جائیں گے، تو پھر ہم یہ کریں گے خدا کی قسم جو کچھ آپ نے آج سرکار کے لیے کہہ دینا ہے وہی کچھ جا کر قبر میں بھی کہنا چاہیے۔ آج وہ دل کی گہرائیوں سے جو نعرے لگاتے ہو، پیار کرتے ہو، درود و سلام پڑھتے ہو، اور سرکار کے انداز میں اکثر نام آئے مچل جاتے ہو، یہ جا کر قبر میں مچل جانا ہے، اور ہمارا محبوب وہاں بھی کام آ رہا ہے۔ ان لوگوں کا قبر کے اندر ہے آمنہ کے لال، سرکار فرماتے ہیں 3 چیزیں بندے کے ساتھ جاتی ہیں، عمل بندے کے اندر رہ جاتا ہے، اور یہاں پر جو کام آ رہا ہے غور کرو نا، کیا مرزا غلام محمد قادیانی اب قبر میں ہوگا؟ قبر میں کام آ رہا ہے آمنہ کے لال میں، تو جس نے قبر میں کام آنا ہے تو پھر سینہ بھی تو اسی کے لیے ہوگا، اور جہاں نہیں ہے حشر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، اسی نے آنا ہے، اور حشر میں کام آنا ہے۔ ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، یہ شفاعت کا معنی، آمنہ کا لال حساب کتاب شروع کروائے گا، جھنڈا ابھی تک کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، مگر جھنڈا جو ہوگا شرف انسانیت کا جھنڈا سرکار فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ شفاعت کا معنی۔
اور یارو ذرا غور کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ جہنم رسید ہوں گے بدعملی کی وجہ سے. انہیں وہاں سے نکالنے والا کون ہوگا؟ ارفع راسک فقل تسمع لک فسل تعطی واشفع تشفع. بابو سر کو اٹھا، ذرا لبوں کو ہلا، ذرا زلفوں کو ہٹا، اور ذرا اپنے دل کی بات سنا اور سفارش کر کے گناہ گاروں کو بخشا. اور میرے مصطفیٰ نے کام آنا ہے. اور جس نے اور یہ تو وہ مصطفیٰ ہے جو بابا آدم تو سب کے آدم ہے. اب غور کرنا، بابا آدم تو ہم سب کے بابا ہیں. یحییٰ کے بابا، کلیم کے بابا، موسیٰ کے بابا، عیسیٰ کے بابا، یعقوب کے بابا، یوسف کے بابا، اور سب کے بابا. اب اس بابا کی ایک آخری بات کر کے، اس بابا کی بات کر کے پھر ذرا سوچ لینا کہ مدینے والے بابے کا کیا حال ہے. اس بابے کی جو سب کا بابا ہے، ابو البشر ہے. جب وہ رب سے مانگتے ہیں بات سنوائی نہیں ہوتی، سنائی نہیں دی جاتی، تو رب الجلال ایک دن کا سوچا اتنے دن ہو گئے رب سے مانگتے ہوئے. رب الجلال نے میں رابطہ کرنا چاہتا ہوں، رب نے رابطہ نہیں کیا، تو مانگنے کا ذرا سٹائل بدلو، مانگنے کا ذرا میں انداز بدلو. آج مانگنے کا میرے بابا آدم نے انداز بدلا. اب ذرا غور کرنا انداز کیا بدلا. اللہم انی اسألک بحق محمد. یا اللہ محمد کے صدقے ہی بات سن لے. سبحان اللہ. جب یہ کہا وہ اللہ نے متوجہ ہوا اور فوراً سے پہلے اللہ متوجہ ہوا. باقی باتیں بات کی ہیں، مجھے یہ بتا کیف عرفت محمد. سبحان اللہ. ولم اخلق ہو، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تو نے کیسے جانا؟ جملہ ذرا سننا. اور کہتے ہیں مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، جب تو نے اپنی پھونک میرے وجود میں ماری، فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو بلند کیا، فنظرت علی قوائم العرش، تو پھر میں نے عرش کے ستونوں پر مکتوبا لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ